مجید نے علم کے حوالے سے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَقُلْ، اور آپ کہیں رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب وہ علم کون سا علم تھا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا فرض ہے اور علم کے بڑے فضائل ہیں، لیکن وہ علم ہے کیا؟ کیا پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں یہ ٹیکنالوجی کا علم تھا؟ نہیں تھا۔ کیا پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں یہ انجینئرنگ تھی؟ نہیں تھی۔ کیا نبی علیہ السلام کے پاس یہ حساب کا معاملہ تھا؟ نہیں تھا۔ آپ کے پاس فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کوئی تھی؟ نہیں تھی۔ پھر آپ نے کس کو علم کہا اور کس کا اضافہ چاہا؟ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ علم صرف ایک چیز ہے، اللہ کی وحی کو علم کہا جاتا ہے، اور وحی کی دو قسمیں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ یہ دو چیزیں وحی ہیں اور دونوں کا نام علم ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی علم نہیں۔ آج بہت بڑی سازش ہے اور بہت بڑا دھوکہ ہے کہ سکول، کالجز، یونیورسٹیوں کے باہر علم کی فضیلت کی آیات اور احادیث لکھی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، میں خود سکول پڑھا ہوں، ہماری اولادیں پڑھتی ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ہمارے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے ساری چیزیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے فن ہیں، علم نہیں۔ یہ سارے فن ہیں، علم نہیں۔ ایک بندے کو گھر تعمیر کرنا آتا ہے، اس کے پاس گھر تعمیر کرنے کا فن ہے، علم نہیں۔ ایک بندے کو دروازہ بنانا آتا ہے، اس کو دروازہ بنانے کا فن ہے، علم نہیں۔ ایک بندے کو پنکھا بنانا آتا ہے، وہ پنکھا بنانے کا فن ہے، علم نہیں۔ علم کس کا نام ہے؟ جس کا مطالبہ نبی علیہ السلام نے اللہ سے کیا، رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ کیا پیغمبر علیہ السلام اس دعا کے بعد پروفیسر بنے؟ نہیں۔ ڈاکٹر بنے؟ نہیں۔ حکیم بنے؟ نہیں۔ انجینئر بنے؟ نہیں۔ کیا بنے؟ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے قرآن کا نزول ہوا، حدیث کا نزول ہوا، آپ کے پاس قرآن و حدیث تھا اور اسی کا نام علم ہے۔ باقی سارے فن ہیں، باقی سارے فن ہیں۔ فن سیکھنے چاہیے، ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، دنیا کے سارے فن پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظلم یہ ہے ان کو تعلیم کہا جاتا ہے، علم کہا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ علم صرف کتاب یعنی قرآن اور حدیث یعنی پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کا نام۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی علیہ السلام ان سے پوچھو کیا علم والے اور نہ علم والے برابر ہیں؟ نہیں، دونوں برابر نہیں۔ دیکھو بند کر، کیا علم والے اور غیر علم والے برابر ہیں؟ نہیں۔ اب یہ کس کا مقابلہ کروایا جا رہا ہے؟ علم والے اور غیر علم والے۔ کیا ایک ڈاکٹر کو عالم سے مقابلہ کروایا جائے گا؟ کیا ایک انجینئر کا عالم سے مقابلہ کروایا جائے گا؟ کیا ایک دنیا کے پروفیسر کا عالم سے مقابلہ کروایا جائے گا؟ کیا ایک آدمی کا حافظ اور قاری سے مقابلہ کروایا جائے گا؟ نہیں۔ شریعت کے اندر صرف علم اس بات کا نام ہے جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس حدیث ہے، جس کے پاس ان کا فہم ہے،
समझ सकते हैं। डॉक्टर को आलिम नहीं कहते, इंजीनियर को आलिम नहीं कहते, प्रोफेसर को आलिम नहीं कहते, कंप्यूटर चलाने वाले को आलिम नहीं कहते। आलिम इल्म से है। आलिम सिर्फ उसी को कहा जाएगा जो कुरान और हदीस को सीखने और समझने वाला है। आलिम और इल्म, जब ये बात आपको समझ आ जाए कि इल्म सिर्फ किताबुल्लाह और वही रसूल का नाम है, जो आज हमारी बच्चियों ने अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर लिया है। अब इसकी फजीलत क्या है? ये फजीलत फकत इन तालिब इल्मों के लिए है जो कुरान और हदीस को समझते हैं। इस कदर इल्म की फजीलत, इस कदर मुकाम दुनिया के अंदर दुनिया वालों का इस्तिकबाल करते हैं। इस्तिकबाल के तरीके मुख्तलिफ हैं। सबसे बेहतर तरीका ये समझा जाता है कि आने वाले का रास्ता साफ कर दिया जाए, कालीन बिछा दिए जाए, आने वाले को प्रोटोकॉल दिया जाए, 2 किताबें बन के उसके आने का इस्तिकबाल हो, आते ही चेहरे के ऊपर गुलाब के फूलों की बरसात हो और 2-4 उसके तज़किरे करने वाले हो। दुनिया कहती है बड़ा इस्तिकबाल है, बड़ा प्रोटोकॉल है, बड़ी इज्जत अफजाई है, लेकिन काबे के रब की कसम दुनिया के बादशाह भी आ जाए, उनका वो प्रोटोकॉल नहीं है और उनका वो इस्तिकबाल नहीं है जो दीन को सीखने और सिखाने वाले का है। वो क्या है? वइन्नल मलाइका लतदउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म। जब कुरान को पढ़ने वाला, हदीस को सीखने वाला बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, जब अपने घर से अभी निकलते हैं, आसमान के नूरानी फरिश्ते उसके रास्ते में खड़े हो जाते हैं और अपने परों को झुका के इसके अदब व एहतराम में इसका इस्तिकबाल करते हैं। और ये फजीलत अल्लाह की कसम सिर्फ उसी बच्चे के लिए है और उसी बच्ची के लिए है जो कुरान को सीखने के लिए निकलता है। घरों से रोजाना बच्चे निकलते हैं, कोई अपने स्कूल की तरफ, कोई अपने कॉलेज की तरफ, कोई अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ, कोई किसी तरफ, कोई किसी तरफ। हर घर से अफराद निकलते हैं, कोई आला से आला स्कूलों की तरफ, आला से आला कॉलेज की तरफ, आला से आला यूनिवर्सिटी की तरफ। फीसें कितनी है? हजारों में नहीं, लाखों में है। बड़ी मुश्किल से दाखिला मिलता है। हर इलाके से सैकड़ों लोग अपने अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम सब के सब इसी तरह अकेले जाते हैं। लेकिन एक तालिब इल्म वो है जो अपने घर से निकलता है। उसके घर से निकलना अल्लाह को इतना पसंद आता है। मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मन सलकल्लाहु लहू बिही तरीकन इलल जन्ना। जो रास्ते पे निकलता है, हदीस कहती है, दुनियादार समझते हैं ये अपने दुनिया के मदरसे के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन अल्लाह उसके चलने की वजह से उसको जन्नत के रास्ते पे चला देते हैं। जन्नत के रास्ते पे चला जाता है। अपने घर से निकला, कुरान हाथ में है या कुरान सीने में है, दीन सीखने के लिए, दीन सिखाने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ाने के लिए, हदीस सीखने, हदीस सिखाने के लिए जब घर से निकलता है, दुनिया की जमीन पे कदम रखता है, मेरे अल्लाह इसके लिए जन्नत के रास्ते आसान करते हैं, इसको जन्नत के रास्ते पे चलाते हैं। आसमान के फरिश्ते परों को झुका देते हैं और जब ये किसी महफिल और मजलिस में जाकर बैठता है ना, अब तो इसकी अजमत के क्या ही कहने, क्या कहने। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हर जगह पे क्लासेस लगती हैं, लेकिन अल्लाह की कसम किसी क्लास को फरिश्ते तलाश नहीं करते, नहीं तलाश किया जाता कि कहां बड़े बड़े डॉक्टर जमा है, नहीं तलाश किया जाता, नहीं तलाश किया जाता कहां इंजीनियर जमा है। अल्लाह की कसम नहीं, सिर्फ आसमान से फरिश्ते उतरते हैं। हदीस सही मुस्लिम की है, फरिश्ते गलियों में, महल्लों में चक्कर लगाते हैं। मा मिन कौमिन यज्तमिऊन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह
یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جس قوم، جس محلے، جس معاشرے، جس مسجد میں اللہ والے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا یا دین سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سارے فرشتے وہاں آ کے جمع ہو جاتے ہیں، اور فرشتے آ کر ان کو اپنے پروں کے ساتھ چار دیواری بنا کر ڈھانپ لیتے ہیں۔ فرشتے ان کو اپنے پار سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ نازلت علیہم السکینہ، آسمان سے اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، رحمت کی چھت پڑ جاتی ہے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے عرش پر فرشتوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ جس قوم، جس محلے، جس مسجد یا مدرسے میں یہ جماعت لگی ہوتی ہے نا، کلاس قرآن کو سیکھنے اور سکھانے، وہاں فرشتے آگے ان کو گھیر لیا، رحمت نے ڈھانپ لیا، سکونت نے نازل ہونا شروع کیا، اور ابھی یہ کلاس جاری ہے تو اوپر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کر لیتے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے پاس فرشتوں میں ان طالب علموں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ کن کے؟ جو قرآن سیکھ رہے، کن کے؟ جو قرآن سکھا رہے، ان کے تذکرے اللہ کرتے ہیں، حدیث ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ جب یہ پیریڈ ختم ہوتے ہیں، کلاسیں ختم ہوتی ہیں، مدرس ختم ہوتی ہے، مدرسے سے چھٹی ہوتی ہے نا، فرشتے آسمان پہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو سارا ہی پتا ہے کہاں سے گئے کہاں سے آئے، وہ تو ریت کے ذرات، پانی کے قطرات، دل کی باتیں، آنے والے خیالات اور وسوسے سب کو جانتا ہے۔ وہ فرشتوں کو بھی جانتا ہے، کون گیا کہاں سے آیا، سارا پتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں کہاں سے، کہاں گئے تھے، کہاں سے آئے؟ فرشتے آ کر کہتے ہیں اے اللہ فلاں محلے میں لوگ دین سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے، وہاں سے آئے۔ میرے اللہ تعالیٰ وہاں پوچھتے ہیں کہ وہ کسی چیز کا سوال بھی کرتے تھے؟ ہاں سوال کرتے تھے، یا رب تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے تھے۔ ہم بھی دین سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے اور دین سکھایا جا رہا ہے، ہم قرآن پڑھ رہے اور پڑھا رہے ہیں، آپ کی مجلس میں اس پہ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھنا ہے، جب ہم نے یہ مجلس ختم کرنی ہے فرشتوں نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اے اللہ وہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ حل رأوہا، کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ لا واللہ یا رب ما رأوہا، اے اللہ جنت دیکھی نہیں، علماء سے سنی ہے کہ بڑی پیاری ہے۔ اچھا اگر وہ دیکھ لے تو ان کی کیفیت کیا ہے؟ اے اللہ اگر وہ تیری جنت کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، وہ تڑپ جائے اور اپنی ساری زندگی اسی کام کے اوپر لگا دے کہ وہ جنت کی تلاش میں لگے رہے۔ اچھا وہ کسی سے پناہ بھی مانگتے تھے؟ ہاں یا رب وہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ حل رأوہا، کیا انہوں نے میری آگ دیکھی ہے؟ لا واللہ یا رب ما رأوہا، اے اللہ تیری جہنم کو دیکھا نہیں۔ میرے اللہ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو پھر کانوا اشد منہا فرارا، یا رب ابھی سنتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں، آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، دل ڈر جاتے ہیں۔ اگر وہ تیری جہنم کو آنکھوں سے دیکھ لے تو وہ اس سے بھی زیادہ ڈرے اور اس سے بھی زیادہ بھاگنے کی کوشش کرے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے تمہارے کہنے کے بعد ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے، جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ کون؟ جس مجلس میں قرآن سیکھا جائے، قرآن سکھایا جائے، کعبے کے رب کی قسم دنیا کے سب سے بڑے بڑے انجینئر جمع ہو جائے، انجینئرنگ سکھانا شروع کر دے، ڈاکٹر جمع ہو جائے، ڈاکٹریٹ سکھانا شروع کر دے، حساب و کتاب والے آ جائے، حساب سکھانا شروع کر دے، دنیا کے بڑے بڑے ماہرین اپنے اپنے فن سکھانا شروع کر دے، ساری دنیا تو جمع ہو سکتی ہے لیکن آسمان سے فرشتے نہیں اتر سکتے اور ان کے تذکرے آسمان میں نہیں ہو سکتے، جنت کے سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتے، جہنم سے آزادی نہیں مل سکتی۔ یہ سارے انعام صرف ایک کلاس کو ملتے ہیں، صرف ایک
ایک مقام پر ملتی ہے جہاں یہ علم سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ یہ اصل علم ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کو سیکھنا فرض ہے، اور یہی اسی کی فضیلت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کتنا بڑا آسمان ہے، مجھے یہ بتا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسانوں کی جماعت، اے جنوں کی جماعت، سن سارے جمع ہو جاؤ، ساری زندگی بھی لگے رہو، آسمان کی چھت سے باہر نکل کے دکھاؤ، تم نہیں نکل سکتے۔ جن پتہ ہے کتنی تیز آتے جاتے ہیں، چند لمحوں میں ملکوں کا فاصلہ طے کر لیتے، چند منٹوں میں ملکوں کا فاصلہ طے کر لیتے جنات۔ لیکن اللہ کا اتنا بڑا چیلنج ہے، سارے انسان اپنی ٹیکنالوجی سمیت مل جائے، سارے جن مل جائے، آسمان کی چھت سے نکل کے دکھاؤ، نہیں نکل سکتے۔ کتنا بڑا ہوگا اس آسمان میں؟ حدیث ہے چپا برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، ہر جگہ پہ اللہ کے فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا آسمان، اور 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ کچھ فرشتے قیام میں، کچھ رکوع میں، کچھ سجدے میں اللہ کی عبادت میں مصروف۔ کتنے ہوں گے وہ؟ کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نہیں، لا تعداد فرشتے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آسمان کی ساری مخلوقات، زمین کی ساری مخلوقات، حتیٰ کہ اپنی بلوں میں رہنے والی چونٹیاں، حتیٰ کہ پانی میں تیرنے والی مچھلیاں، یہ ساری مخلوقات ایک شخص کے حق میں دعا کرتی ہیں۔ آسمان کی مخلوقات تعداد کا پتہ ہی نہیں، زمین کی مخلوقات کتنی ہے پتہ ہی نہیں، اور سب سے خود غرض چونٹی جس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، اور سب سے زیادہ خود غرض مچھلی جس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ خشکی کی بھی اور تری کی بھی ساری دنیا کی مخلوقات ایک آدمی کے حق میں اللہ سے دعا کرتی ہیں، اور پتہ دعا کیا ہے؟ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ عالم سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، انسان ہے نا، اس سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے، آسمان کے سارے فرشتے، زمین کی ساری مخلوقات، حتیٰ کہ چونٹیاں اور حتیٰ کہ مچھلیاں اللہ کے سامنے دعا کرتی ہیں، یا رب اس عالم دین سے غلطی ہو گئی، ہم تیرے سامنے معافی مانگتے، اس کو معاف کر دیں۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی ایسا شخص کہ گناہ وہ کرے، معافی آسمان کے فرشتے مانگے؟ ہے کوئی ایسا شخص گناہ اس سے ہو، معافی پرندے مانگے، گناہ اس سے ہو، معافی درندے مانگے، غلطی اس سے ہو، معافی حیوان مانگے، غلطی اس سے ہو، معافی حشرات مانگے، چونٹیاں اس کی معافی مانگے، اور مچھلیاں اس کے حق میں معافی مانگے؟ یہ صرف مقام ہے تو دین سیکھنے والے اور سکھانے والے کو ہے، یہ صرف اور صرف کسی کو مقام ہے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سامنے تمہارے کھڑا کر کے تمہیں بتا دیا۔ اذان ہوئی، سارے لوگ مسجد میں آئے، مسجد کے اندر اب نماز کا وقت ہوا، اصل جو قاری صاحب منتخب ہے وہ ہے ہی نہیں۔ اب سب کی نگاہیں دائیں بائیں دوڑتی ہے، وقت ہو گیا، نماز کون کروائے گا؟ کون کروائے گا؟ کوئی ہے کہ چونکہ میں نے سکول کا ہیڈ ماسٹر ہوں میں نماز پڑھا دوں؟ نہیں۔ چونکہ ساری مسجد کا خرچہ میرے دن میں نماز پڑھا دوں؟ نہیں۔ چونکہ مسجد کی جگہ تو میں نے وقف کی ہے میں نماز پڑھا دوں؟ نہیں۔ اس وجہ سے اس کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ اچانک ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، غریب بھی ہے، حتیٰ کہ کوئی بچہ بھی آتا ہے جس کا والد تمہاری دکان کا ملازم ہے، ایسا بھی آتا ہے جس کی والدہ تمہارے گھروں میں کام کرتی ہے، لیکن اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے،
انگلی کر کے کہتے ہیں بیٹا آ جاؤ اور آ کے مصلی امامت پہ کھڑے ہو جاؤ. آج یہ سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے تو کس وجہ سے؟ دنیا کی ڈگری کی وجہ سے نہیں، اللہ کی قسم قرآن اور حدیث کی وجہ سے. جب مصلی امامت پہ آتا ہے تو حدیث کہتی ہے ارے سارے نمازیوں ہوش کرنا، تم سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، ہوش کرنا تم سے غریب بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوش کرنا اگر تم نے اس کے سجدے سے پہلے اٹھنے سے پہلے اپنا سر اٹھایا تو قریب ہے کہ اللہ کو غصہ آ جائے اور تمہاری شکلوں کو گدھے کی شکل میں بدل کے رکھ دے. یہ مقام اس کی پیروی اور احترام کس وجہ سے ملتا ہے؟ قرآن اور حدیث کی وجہ سے. یقین جانیے یہی